مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو یہاں پہ لکھا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ جب یہاں پہ آئے تھے اور اپنا مشاہدہ نامہ جو لکھا ہے معائنہ رجسٹر میں، تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی نہیں ہیں، سنیت کا مدار اس پہ نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ اقامت کے وقت لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مضامین کے ساتھ قوالی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کی امتیازات میں سے نہیں ہے، اہل سنت کے مختلف ہی مسائل میں سے ہیں، اس کی بنیاد پہ سنیت یا غیر سنیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ بات کریے گا شروع میں کھڑے ہونے کی بات، تو یہ مسئلہ متقدمین سے مختلف ہی مسئلہ ہے، بہت سی خانقاہوں میں یہ طریقہ کار رائج رہا ہے۔ اذان ثانی کا مسئلہ ہو، اب اذان ثانی کا مسئلہ لے لیجئے، اذان ثانی بھی یہاں پہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع میں خود ان کی مسجد میں اور ان کے پیر کی مسجد میں، دونوں میں اندر مسجد اذان ہوتی تھی۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر ہم وہابیت کا فیصلہ کریں کہ یہاں پہ اذان اندر ہوتی ہے، قامت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی مقدمہ آ جائے گا ہمارا کہ اعلیٰ حضرت کے ابا بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی وہابی ہو جائیں گے، خود اعلیٰ حضرت وہابی ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں سب وہابی ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایسی بات نہ کریے، مطلب سنیت کی ایسی نئی ڈیفینیشن لے کے مت آیا کریے کہ جس کی وجہ سے سارے ہمارے اکابر، سارے اسلاف گمراہ ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کو لے کر بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ ہماری خانقاہ کے جو طلبہ ہیں یہ بھی کبھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ بھائی فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، فلاں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ بعض جو کم پڑھے لکھے مولوی حضرات ہیں وہ بھی کبھی یہ سوال کرتے تھے، تو خیر میں ان کو بتاتا تھا کہ خود فقہ حنفی میں یہ طریقہ موجود ہے، آپ دیگر فقہ کو چھوڑ دیجئے، صرف فقہ حنفی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر امام آگے سے آ رہا ہے تو امام کو دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چاہے اقامت شروع ہے کہ کہاں پہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے امام جب آگے سے آئے گا تو اس کے بعد تکبیر ہوگی، یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہاں بھی جو ہمارے حضرت ہیں، جو شیخ ہیں یہاں کے، وہ آگے سے آتے ہیں، جو جو ہی آتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو عین حنفیت ہے۔ اب اس کو بھی کوئی وہابیت کہہ رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کتنا بڑا وہ جاہل ہے، کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے جو حنفیت کو وہابیت کا نام دے رہا ہے۔